سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا ان کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرما لے، برائے مہربانی دعا کی قبولیت کے لیے کس طرح دعا مانگی جائے، کیا الفاظ ادا کیجیے، وضاحت کریں۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ دعا کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کل دعاء محجوب، ہر دعا جو ہے وہ روک لی جاتی، اس کے آگے ایک آڑ بن جاتی، پردہ حائل ہو جاتا، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے دعا کے آگے پردہ حائل رہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی شامل، اللہ کی حمد بیان کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ویسے تو دعا کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بیان کر دیا، پہلی سورت جو ہے سورت الفاتحہ وہ دعا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعا کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تعریف ہے اللہ کی۔ پھر اس کے بعد اپنا تعلق بتایا گیا، تعریف کر کے پھر اپنا تعلق، میرا تعلق کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تعلق بتایا، پھر اس کے بعد سوال کیا۔ تو یہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی، اور خاص طور پر اللہ کی وہ صفت یا وہ صفاتی نام بیان کرنا، یا اس صفاتی نام کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا جس طرح کا آپ کو کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیا کرو۔ تو اچھے اچھے ناموں میں سے مثلا آپ کو رحمت چاہیے تو آپ رحمان اور رحیم کہیں، اور اللہ کی صفت رحمت والے جو نام ہیں ان کو یاد کریں۔ مغفرت چاہیے تو آپ کہیں یا غفار، اگر آپ کو کسی معاملے میں پردہ پوشی درکار ہے تو آپ کہیں یا ستار العیوب، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے میرے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے۔ اگر آپ کو امیری چاہیے یا غنی یا مغنی کہیں کہ اے امیر کر دینے والے، اے خود غنی، امیروں کے امیر، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، مجھے بھی امیر کر دے۔ جو چیز اللہ سے چاہیے اس طرح کی صفت بیان کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر دعا کریں۔ یہ ہے دعا کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ رہ گئی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ پکڑنا یا آپ کا نام لینا اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعا قبول فرما لے، تو طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا۔ آپ نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ تو ہے درود شریف پڑھنے والا۔ آپ درود شریف پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وسیلہ بنتی ہے تو بھی نام آ گیا، آپ کے صدقے سے دعا قبول ہوتی ہے تو بھی نام نامی آ گیا، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہوا طریقہ یہی۔ البتہ وہ جو وسیلے کی ایک لمبی بحث ہے کہ کس کس چیز کو وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے، کہ جو قرآن کے اندر آیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ پکڑا کرو، تو وسیلہ سے مراد کیا یہی وسیلہ ہے کہ ہم کہیں اللہ فلاں کے وسیلے سے دے دے، اللہ فلاں کے وسیلے سے دے دے، کیا یہ وسیلہ ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سنت یا آپ کا وہ عمل ملتا ہے صحیح روایات میں کہ جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہمارے درمیان تو ہم ہر دعا ان سے کرواتے تھے اور ان کی ذات کا وسیلہ پکڑتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ فرد بچا ہے، آپ کے چچا، میں ان کی ذات کا وسیلہ پکڑتا ہوں، آپ ان کے صدقے امت پر رحم فرمائیں، اور اللہ سے دعا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی نیک شخص، نیک نسبت والے زندہ شخص سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ، ہمیں یہ اس طریقے سے یہ دلیل مل گئی۔
اب آ گئی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کر لیا جائے. اس کے لیے ہمیں کسی بھی صحیح حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی، کسی صحابی کے عمل سے کوئی دلیل نہیں ملتی. البتہ اسلاف میں سے بہت سارے اسلاف ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ کہنا کہ اللہ ان کے صدقے سے ہمیں معاف کر دے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے، بعض اسلاف اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا کہنا جائز ہے. اور وہ اس کو جب جائز کہتے ہیں تو وہ درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے ذیل میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے درود پڑھنا دعا کے لیے مفید ہوتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ کہنا کہ آپ کے صدقے سے اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ بھی فائدے کی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتایا، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ اسلاف کا یہ طرز عمل رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ آپ کے صدقے سے جب بس درود شریف پڑھ لیا اور یہ کافی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ اپنی اپنی ایک یعنی نفسیاتی کیفیت کی بات ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم ان کے امتی ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی نسبت نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ایسا نقطہ نظر رکھا جائے کہ یہ حرام ہے یا یہ ناجائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جا سکتا ہے، جب درود پڑھا جا سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن درست ترین طریقہ دعا کا وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. ہم اگر اپنی لفظوں میں دعا کریں نا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کہیں اللہم اغفر لی، تو یہ وہ لفظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. لہذا جو لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے، اس کے اندر جو برکت ہوگی، جو اس کے اندر تاثیر ہوگی، وہ ہمارے اپنے الفاظ کے اندر نہیں ہو سکتی. لہذا جو شخص درود شریف پڑھ کے دعا کرتا ہے، اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا درود شریف ہے، اس کے تحت جو دعا کرتا ہے وہ ہزار فکرے بولتا جائے، نبی کے صدقے، نبی کے وسیلے، اللہ یہ کر دے، وہ جتنا مرضی کرتا رہے، اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو تاثیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہو سکتی. اس کے لیے وہ حدیث آپ ذہن میں رکھیے جو غالباً برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. سونے سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کر. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا یاد کی، یاد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. یہ بخاری شریف کے اندر ہے. دعا یاد کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی کہ میں نے دعا یاد کر لی ہے، کیا میری دعا ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آخر پہ آتا ہے نا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. میں ایمان لایا تیری کتاب پر اے اللہ جو تو نے نازل کی، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا. اب چونکہ لفظ ہے نبی الذی ارسلتا، ارسلتا رسول کے ساتھ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے، تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی نا تو میں نے کہہ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں نے پڑھ دیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. کیا فرق ہے؟ بلکہ بظاہر لگتا ہے کہ رسول کا لفظ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ آگے ارسلتا ہے، بظاہر یوں ہی لگتا ہے. اور یہی حضرت برا نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ میں جب رسول الذی کہوں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں گے، یا یہ کہ اس میں کوئی فرق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی اور یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ پڑھو وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی جس طرح میں نے سکھایا ہے وہ پڑھو گے. حالانکہ نبی اور رسول ایک ہی بات ہے. اس بات سے بھی اگر فرق پڑتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور ہم پڑھیں وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو پھر کیا ضرورت ہے اس معاملے کو اپنے فکروں میں، اپنے لفظوں میں ڈھالنے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، ان الفاظ میں بھیجیں جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. وہ بہترین طریقہ ہے دعا کا، وہ بہترین درود ہے، بہترین الفاظ ہیں، اور وہی دعا کی قبولیت میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. البتہ آپ اپنے فکرے بولتے رہیں، اس میں جواز اور عدم جواز کی بحث اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر تاثیر نہیں ہو سکتی جو درود کے الفاظ کے اندر ہو سکتی.